जन्नत नसीब वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। ASPE sterilization and HCS freshness technology digital control system with 4 sensors, real freshness leader. Higher. मोहतरम मोटरवे सारिफीन, आप तमाम मोटरवेज के तमाम टोल प्लाजों पर करीबी रजिस्ट्रेशन और रिचार्ज की सहूलत पर जाकर अपनी गाड़ी के लिए एम टैग हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको सिर्फ अपनी गाड़ी, असल शनाख्ती कार्ड और अपनी गाड़ी के असल दस्तावेजात साथ लाना होंगे। इसके अलावा आप एक शनाख्ती कार्ड पर मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए मुतअद्दिद एम टैग भी रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी शिकायत के लिए बराहे मेहरबानी 1313 पर कॉल करें या हमें complaintscell@fwo.com.pk पर ईमेल करें। FWO के साथ महफूज और काबिले एतमाद सफर की जमानत। Featuring twin inverter technology, twin turbofans, ASPE sterilization, and HCS freshness technology digital control system with 4 sensors, real freshness leader. Higher. कश्मीरियों के दिल की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में अवामी मसाइल और हुकूमत का किरदार। यकीन बड़ा अहम मौजू है और बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे वक्तन फ़क्तन हमारे प्रोग्रामात में बातचीत होती रहती है और हम मुख्तलिफ शख्सियात से आपको मिलवाते भी हैं, उनसे बराह रास्त सवालात भी पूछते हैं स्टूडियो में भी, और आपकी टेलीफोन कॉल्स पे भी मुख्तलिफ सवालात जो है ना वो हम तक पहुँचते हैं। यकीनन आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पे हम बातचीत कर चुके हैं और उस पर काफ़ी सैर हासिल बहस हो चुकी है और बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्रामात की वसातत से अरबाब इख्तियार ने नोटिस भी किए और वो हल भी हुए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ वज़राए आज़म वक्तन फ़क्तन हमारे प्रोग्रामात में आ चुके हैं। मुख्तलिफ महकमों के मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और डायरेक्टर जनरल साहिबान भी हमारे प्रोग्रामात में तशरीफ़ लेके आ चुके हैं और बराह रास्त आवाम के सवालात के जवाबात भी देते रहे हैं। आज मैं जनरली गुफ्तगू करना चाहता था। कल एक जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारी शख्सियात आई हुई थी। उसमें एक हमारे बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन जो शरीक थे, उन्होंने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही जिसको बुनियाद बना के मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा था कि गुज़िश्ता पौनी सदी यानी तकरीबन लगभग 75 साल से कश्मीरी भारत से अपने बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं, लेकिन भारत ने उनको बज़ौर ताकत उन हकूक़ को दबाया और वो हकूक़ भी नहीं माने और साथ साथ तकरीबन जो है ना 2 लाख के करीब कश्मीरी सिर्फ ये गुज़िश्ता यानी 30 सालों में शहीद हो चुके हैं। तो ये आदाद शुमार हैं वहाँ पे शहदा के, और आए रोज़ वहाँ पे लोगों को गोली मार दी जाती है, लोगों को अगवा कर लिया जाता है और बहुत सारे नौजवान अभी भी लापता हैं। कश्मीरी सहाफ़ी भी महफूज नहीं है, मुतअद्दिद सहाफ़ी अभी भी गिरफ़्तार हैं, कई सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी ख़वातीन भी महफूज नहीं है और कश्मीरी ख़वातीन जिनमें आसिया अंद्राबी, फरीदा बहन जी, मुसर्रत यास्मीन और इस तरह की बेशुमार ख़वातीन अभी भी भारत के जो है ना वो कैद में हैं। सिर्फ जुर्म ये कि उन्होंने अपने बुनियादी हकूक़ मांगे और ज़िंदा रहने का हक़ जो है कि खुद इरादियत वो उन्होंने मांगा
اور اس حق کو دینے کی بجائے بھارت نے بزور طاقت اس کو دبایا اور ان کی آواز جو ہے نا وہ جو ہے نا دبانے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے لوگوں کو آزادیاں دی گئی ہیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، ہر طرح کی آزادیاں، اور لوگ بڑی آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور بڑی آزادی کے ساتھ لوگ جو ہے نا احتجاج بھی کرتے ہیں اور بڑی آزادی کے ساتھ لوگوں کو ان کے مطالبات بھی جو ہے نا وہ سنے جاتے ہیں۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک تھی جس پہ آٹا، بجلی اور باقی ایشوز کے حوالے سے ان کے مطالبات تھے، وہ مطالبات وقتاً فوقتاً ہم اپنے پروگرامات میں پیش بھی کرتے رہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران اور حکومت کے ذمہ داران کو بلا کے اس پہ کافی بات چیت بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن جو کہنے کا مقصد ہے، بتانے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو پاکستان کے ساتھ جن کی ایک والہانہ وابستگی بھی ہوتی ہے، خواہ کسی بھی جماعت کی حکومت کیوں نہ ہو، انہوں نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل سنے بھی ہیں، حل بھی کیے ہیں، اور ان کو اس طرح سے دیوار سے لگانے کی کبھی کوشش نہیں کی جس طرح کہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتی ہے۔ کچھ ناخوشگوار واقعات ضرور ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد، یعنی مطالبات منظور ہونے کے بعد، لیکن وہ بھی مس مینجمنٹ کا ہی نتیجہ تھے اور وہ بھی ایک غیر منظم گروہ کے ہاتھوں ہوئے جس کا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے جب بھی احتجاج ہوتے ہیں تو اس میں کوئی غیر منظم گروہ اور کوئی ایسے شدت پسند عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو جلاؤ، گھراؤ، املاک کو نقصان پہنچانا اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بحیثیت جماعت یعنی عوامی ایکشن کمیٹی، بحیثیت گروپ، ان کی طرف سے کوئی ایسا ہمیں کام نظر نہیں آیا کہ جو یعنی ایسا ہو کہ جس کو ہم تشدد کے زمرے میں لے آئیں، جس کو ہم انتہا پسندی کے زمرے میں لے آئیں، جس کو ہم کچھ اس طرح سے لے کے جائیں کہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ شاید انہوں نے غیر آئینی یا غیر قانونی کوئی تحریک چلائی تھی۔ اس پہ بڑی ڈبیٹ بھی ہو چکی ہے، بڑے پروگرامات بھی ہو چکے ہیں، لیکن آج صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را اپنی آزادی کی قدر کریں، پاکستان کے ساتھ نسبت پہ فخر کریں اور پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کو باعث سے فخر سمجھیں۔ تو یہ یقیناً ہمارے پاکستان کے ساتھ ایک لازوال رشتے ہیں، ان رشتوں کو کمزور نہ کریں۔ کچھ شرپسندوں کی طرف سے ان رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش بھی ہوئی اور بدقسمتی سے اس کا کوہالہ یا برار کوٹ کے اس پار بڑا منفی اثر بھی پڑا اور لوگوں کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ حائل ہونے کرنے کے حوالے سے کچھ شدت پسند عناصروں کی سازش تھی جو ناکام ہوئی۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے خاص طور پہ جب پاکستانیوں اور کشمیریوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ جتنی محبت پاکستان سے کشمیری کرتے ہیں شاید اتنی محبت پاکستانی بھی نہ کرتے ہوں کشمیریوں سے، کیونکہ ہم بائی چوائس الحمدللہ پاکستانی ہیں۔ تو یقیناً یہ محبتیں کم نہیں ہونا چاہیے۔ جو عوامی حقوق ہیں، عوامی مسائل ہیں، اس پہ حکومتیں اپنا کردار ہمیشہ سے ادا کرتی رہی ہیں، کرتی رہیں گی۔ ہم حکومتوں کے کردار پہ بھی تنقید کرتے ہیں ہمیشہ سے، اور حکومتوں کو بھی خوب اس پہ ہم آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو چیز بہتر ہو، جہاں پہ جو چیز اچھے انداز میں کی جائے، اس کو سراہا جانا بھی از حد ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آزاد کشمیر کی حکومتیں جو ہے نا کہیں پہ کچھ غلطیاں کرتی ہیں، کچھ کوتاہیاں کرتی ہیں، یقیناً اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہی ہے، اور میڈیا ہمیشہ سے اس پہ کھل کے لکھتا، بولتا اور کہتا رہا ہے۔ کبھی بھی میڈیا نے بخل سے کام نہیں لیا حکومت کی کسی کوتاہی کو، کسی غفلت کو چھپانے کے لیے، لیکن کم از کم ہمیں اس میں ضرور فرق روا رکھنا چاہیے کہ آزادی اور غلامی میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ الحمدللہ آزاد جموں کشمیر ایک ایسا آزاد خطہ ہے جہاں ہمیں سب کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں، ہمیں کوئی مذہبی پابندیاں نہیں ہیں، ہمیں کوئی معاشی اور معاشرتی پابندیاں نہیں ہیں، ہمیں کوئی کشمیریت کی بنیاد پہ دبایا نہیں جاتا، اور ہم وہ سارے کے سارے حقوق ان سے مستفید ہوتے ہیں جس سے پاکستان کا کوئی بھی شہری مستفید ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس وقت ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔